अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सुहैल अहमद रहमानी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम क़यामत से पहले में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ शख्सियत हमारे सवालात के जवाबात के लिए फ़ज़ीलतुश शेख मुस्तफ़ा अजमल अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह। हम आपका भी पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क़यामत की बड़ी निशानियों के बारे में शेख मोहतरम से कुछ गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता नशिस्त में ज़ुल्क़रनैन, इसी तरह याजूज माजूज के बारे में, याजूज माजूज जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, कुछ बातें हुई थी। एक बात शेख मोहतरम से जो कि पहले पूछना चाहिए था जबकि शेख मोहतरम कुरान की आयत करीमा पढ़ रहे थे, वो ये ज़ुल्क़रनैन जो बादशाह थे उनके बारे में अगर क़द्र तफ़सील शेख बयान करें तो हमारे नाज़रीन को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, भले ही ये सवाल आपके जहन में ताख़ीर से आया, जी थोड़ी ताख़ीर से, लेकिन है बहुत अच्छा सवाल। जी शेख, और मैं क़द्र तफ़सील से रोशनी डालता हूँ क्योंकि नाज़रीन के जहन में भी ख्याल आ रहा होगा कि ज़ुल्क़रनैन थे कौन। जी शेख, मैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में सबसे पहले ज़ुल्क़रनैन का माना बता देता हूँ। कर्न अरबी ज़बान में सींग को कहते हैं। ज़ुल्क़रनैन यानी दो सींग वाले। अब या तो ये नाम इसलिए पड़ा कि वो मगरिब से मशरिक दोनों किनारों तक पहुंच गए थे। बहरकैफ जी शेख, ये एक राय थी जो मैंने पेश की, और इसी तरह एक राय ये भी है कि उनके सर पे दो लट होंगे, यानी बालों की दो लटें होंगी दो किनारे पर, इसलिए उनको ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। इसलिए कि अरबी ज़बान में कर्न बालों की लट को भी कहा जाता है। अब सवाल ये होता है कि ये ज़ुल्क़रनैन थे कौन। देखिए, मुफस्सिरीन की राय ये है कि ज़ुल्क़रनैन से मुराद हैं सिकंदर रूमी। ये बड़ा मशहूर व मारूफ बादशाह गुज़रा है जिसके फतूहात का दायरा मशरिक़ से लेकर मगरिब तक वसी था। तो ज़्यादातर लोगों ने सिकंदर रूमी को लिया है, लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन इसकी मुखालफत करते हैं। और ख़ास तौर से अल्लामा अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी तफसीर तर्जुमानुल कुरान के अंदर जो दाद तहक़ीक़ दी है और जो अर्क़रेज़ी की है और मालूमात उन्होंने जमा की हैं ज़ुल्क़रनैन के हवाले से, वो लायक़ सताइश, लायक़ मुबारकबाद है। उन्होंने कुछ क़राइन और दलाइल की रोशनी में ये साबित करने की कोशिश की है कि ज़ुल्क़रनैन से मुराद सिकंदर रूमी नहीं है, बल्कि ज़ुल्क़रनैन बादशाह से मुराद वो बादशाह है जो बड़ा आदिल था, मुनसिफ़ था, माल व दौलत का हरीस भी नहीं था, और असबाब व वसाइल की बड़ी फरावानी थी उसके पास, और उसके फतूहात का दायरा बहुत ही वसी था। और ये सिफ़ात अगर पाई जाती हैं किसी बादशाह के अंदर, तो फ़ारिस का वो अज़ीम हुक्मरान और बादशाह जिसको दुनिया साइरस के नाम से जानती है, बहुत सारे लोग साइरस कहते हैं, अबरानी ज़बान में ख़ौरस के नाम से जाना जाता है, और अरब के लोग उसे कै खुसरू के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ दिनों पहले साइरस का जो मुजस्समा दरियाफ्त हुआ, हैरत अंगेज़ तौर पे आप देखेंगे कि साइरस का जो मुजस्समा मिला उसके सर पे मेढे की तरह दो सींग है। तो इससे भी इस बात को तक़वियत मिलती है कि ज़ुल्क़रनैन से मुराद सिकंदर रूमी नहीं है बल्कि साइरस है, या अरब के लोग जिसको कै खुसरू के नाम से जानते हैं। बहरहाल कोई वाज़ेह दलील तो नहीं है, ये इज्तिहादात हैं और तहक़ीक़ात हैं मुफस्सिरीन किराम की। इसमें से कौन सी बात ज़्यादा सही है, कौन सी बात ज़्यादा सही नहीं है, बहरहाल इसके बारे में क़तइयत के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हम शेख मोहतरम से ये भी पूछते हैं कि याजूज माजूज को क़यामत से करीब आज़ाद किया जाएगा, इसकी क्या दलील है? क़ुर्ब क़यामत में वो लोग उस दीवार से बाहर आ जाएंगे, इसकी कोई दलील है शेख? कुरान मजीद से अगर आप दलील चाहते हैं तो सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। जब याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, तो वह हर बुलंद मकाम से दौड़ते हुए आएंगे। ये इस बात की दलील है कि याजूज माजूज किसी दीवार के पीछे कैद हैं और उन्हें खोला जाएगा, आज़ाद किया जाएगा। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते, अल्लाह की मर्ज़ी से उन्हें जब आज़ाद किया जाएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा और जब क़यामत बहुत करीब हो जाएगी, तो बहरहाल उन्हें छोड़ दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा, और वो हर बुलंद बाला मकाम से दौड़ते हुए आएंगे। ये कुरान की आयत है।
جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، شیخ محترم سے ہم پوچھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دیوار کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کی کوئی وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی جی شیخ، اس کے وہاں پیچھے پہ کیا ان کر کا رہے ہیں وہ؟ مشغلہ کیا ہے یہ جاننا چاہتے جی ہیں جی آپ۔ دیکھیے ان کا مشغلہ جو ہے اگر ایک لفظ میں کہنا چاہوں وہ ہے کھدائی، لیکن اگر تفصیل میں آپ کو بتاؤں بالکل تفصیل چاہیے تو میں حدیث پڑھتا ہوں، جی سنن ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے روایت موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کی کھدائی کرتے ہیں جس کے پیچھے بند ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بات کے قریب ہو جاتے ہیں کہ سورج کی شعاع کو دیکھ لیں، یعنی کھدائی ان کی وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے اندر جو سوراخ اور شگاف وہ ڈالتے ہیں وہ اتنی دور تک ڈال لے جاتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے کہ سورج کی شعاع ان کو نظر آ جائے وہاں سے۔ اس کے بعد ان کا جو امیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو باقی کام ہم آ کر کل کر لیں گے، وہیں پہ اس کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ جب دوسرے دن لوٹ کر کے آتے ہیں پھر کھدائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہو جاتے ہیں کہ سورج کی شعاع کو دیکھ لیں تو ان کا جو امیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو انشاءاللہ پھر ہم کل اس کام کو مکمل کر لیں۔ یعنی اس دن وہ کیا بولے گا؟ انشاءاللہ بولے گا جو امیر ہوگا۔ جب وہ لوگ واپس جائیں گے اور دوسرے دن آئیں گے تو اس دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اب ان کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا، پھر اس کی کھدائی کریں گے، اس وقت دیوار منہدم ہو جائے گی اور وہ اس سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ تو یہ اس کی کیفیت ہے اور اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے پوچھا کہ یہ دیوار کے پیچھے کر کیا رہے ہیں۔ یہ ان کا مشغلہ ہے کھدائی، یعنی بیٹھے نہیں ہیں، آرام نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی کام میں مشغول ہیں اور وہ بندوبست کر رہے ہیں اپنے نکلنے کے لیے، ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو وقت متعین کر دیا ہے اس سے پہلے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس دیوار کو گرا سکتے ہیں، نہ اس میں شگاف ڈال سکتے ہیں اس مقدار میں کہ باہر آ جائیں۔ جب اللہ کو منظور ہوگا اور جب وقت آ جائے گا ان کے نکلنے کا تو وہاں سے وہ خروج کریں گے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، شیخ محترم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ دیوار کے پیچھے کیا کر رہے ہیں، تو شیخ نے بتایا کہ اس دیوار کی کھدائی میں لگے ہوئے ہیں، قرب قیامت میں جب وہ انشاءاللہ کہیں گے اس دن وہ دیوار اپنی حالت پر باقی رہے گی، اس کے بعد والے دن وہ خروج کریں گے قرب قیامت میں۔ جزاک اللہ شیخ۔ ایک سوال شیخ محترم سے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کب خروج کریں گے، ان کا وقت کیا ہوگا؟ جی ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا جی کہ جب ان کا وقت ہو جائے گا تب وہ خروج کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ وقت ہوگا کب؟ اس کا جواب موجود ہے حدیث کے اندر، خاص طور سے امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر لیں گے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت عیسیٰ کی طرف یہ وحی بھیجے گا کہ اب میں کچھ اپنے ایسے بندوں کو نکال رہا ہوں، ان کو بھی کیا کہا اللہ نے؟ یہ میرے بندے ہیں، یعنی یہ ایک قوم ہے، ایک مخلوق ہے جن سے مقابلے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی، یعنی ان سے مقابلے کی جرات نہیں کیجیے گا، مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ قوم ایسی ہے، اتنی خونریز ہے، صفاق ہے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مقابلہ کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت عیسیٰ کو یہ وحی بھیج گا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آپ کوہ طور پہ چلے جائیے۔ تو اس وقت جتنے مسلمان ہوں گے ان کو لے کر کے اس وقت وہ لے کر کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا، یہی وہ لمحہ ہوگا جب یاجوج ماجوج خروج کریں گے اور ہر بلند و بالا مقام سے یہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد شیخ محترم سے یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ اور باتیں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الدنيا فنا ليس للدنيا ٹین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमीर आदमी को अक्लमंद नहीं कहा, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को अक्लमंद नहीं कहा, दुनिया के अंदर हर जगह घूमता उसको अक्लमंद नहीं कहा। मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो, झोपड़ी में क्यों ना रहता हो, वो अपने आखिरत को याद करता हो, आने वाली जिंदगी को याद करता हो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुम लिल मौत जिक्रन, वही अक्लमंद है जो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता हो। फिक्रे आखिरत, जानिए हम सब की हकीकी मंजिल, जहां हम सबको लौट कर जाना है, आ रहा है बहुत जल्द, सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। إنما الدنيا فنا ليس للدنيا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हाजिर हूँ आपका मेज़बान सुहेल अहमद रहमानी। शेख मोहतरम, वक्फ़े से पहले याजूज माजूज जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, कुछ बातें शेख मोहतरम से हम कर रहे थे। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शेख मोहतरम से हम ये पूछते हैं कि शेख मोहतरम, उनकी तादाद क्या होगी? आपने बहुत सारी बातें बताई, तादाद जी, उनकी तादाद देखिए इतनी ज़्यादा होगी, जी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जिधर से ये गुजरेंगे तमाम दरियाओं का पानी पी जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इससे आप अंदाज़ा। लेकिन मैं मज़ीद वजाहत के लिए एक मुकम्मल हदीस नकल करता हूँ, जी शेख पेश करें। सही बुखारी से। क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत आदम को मुखातिब करेगा। हज़रत आदम कहेंगे, लब्बैक व सअदैक वल खैरु फ़ी यदैक, अल्लाह हम हाजिर हैं, अल्लाह हम हाजिर हैं, खैर और भलाई सब तेरे हाथ में है। क्या हुक्म है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत आदम को हुक्म देगा, अखरिज बअसन नार, ऐ आदम जहन्नम का हिस्सा अलग कर दो अपनी ज़ुर्रियत में से। जी, जहन्नम का जो हिस्सा है वो अलग कर दो। इससे भी पता चलता है कि याजूज माजूज ये औलाद आदम से होंगे, आदम की ज़ुर्रियत से इनका ताल्लुक़ है। जी, जो सवाल गुज़िश्ता जी में की गई थी, जी, और वजह अपनी ज़ुर्रियत में से आप जहन्नम का जो हिस्सा है वो हिस्सा निकाल दीजिए। हज़रत आदम कहेंगे, वमा बाअसुन नार, ऐ अल्लाह जहन्नम का हिस्सा क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाएंगे, मिन कुल्ल अल्फिन तिस्अमियह व तिस्अतन व तिस्ईना, हर 1000 में से 999 जहन्नम का हिस्सा निकाल दीजिए। अल्लाहु अकबर। ये वो वक्त होगा, ये वो साथ होगी, ये वो घड़ी होगी कि जब हर बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, हर हमल वाली औरत का हमल साक़ित हो जाएगा। आप लोगों को मदहोश देखेंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब ही सख्त होगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा बड़े परेशान हुए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया, अबशिरू, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्ना मिनकुम रजुला, तुम में से बस एक आदमी होगा, व मिन याजूज व माजूज अल्फ, याजूज माजूज में से 1000 होंगे। और इससे आप याजूज माजूज की कसरत तादाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल याजूज माजूज के बारे में ये शेख कि उनकी शक्ल सूरत कैसी होगी, आप कुछ रहनुमाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, शक्ल सूरत के हवाले से एक रिवायत है जी, हालांकि उस पर भी कलाम है मुहद्दिसीन का। उसके अल्फाज हैं, याजूज माजूज की शक्ल शबाहत के बारे में, इराजुल वजूह, चेहरे उनके चौड़े होंगे, सिगारुल उयून, आँखें छोटी छोटी होंगी, सुहबुश्शाब, सुहबुश्शाफ, यानी उनके बाल जो हैं वो सुर्खी मायल होंगे, व वजूहुहुम कअन्नहल मजानुल मुतरक़ा, और उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे पिटी हुई ढालें, जैसे ढालों को कूट कूट करके तह बतह ढालों को कूट करके चौड़ा कर दिया जाए। उनके चेहरे चौड़े होंगे जी, बाल सुर्खी मायल होंगे और आँखें छोटी होंगी और चेहरे चौड़े होंगे। तो बहरहाल ये उनकी सिफात के बारे में ये हदीस वारिद है, लेकिन इस पे बहरहाल कलाम है। जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मोहतरम, याजूज माजूज के बारे में हमारा एक सवाल ये है कि याजूज माजूज के फितने और फसाद के बारे में अगर कुछ तफसील हमें बताएं तो हमारे नाज़रीन को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, याजूज माजूज के जहाँ तक फितनों फसाद का ताल्लुक़ है, इनकी शरंगेज़ी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हदीस के अंदर आया है, जिधर से गुजरेंगे तमाम पानी पी जाएंगे, दरियाओं का पानी। लोग इनके शर से बचने के लिए किला बंद हो जाएंगे, अपने आप को छुपा लेंगे। जी,
لوگ اپنے آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے قلعے میں چلے جائیں گے, محفوظ جگہوں پہ چلے جائیں گے, اور یہ جدھر سے گزریں گے فساد برپا کرتے ہوئے, یہاں تک کہ یہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے, اور اللہ کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر لوٹے گا. اس کے بعد یہ کہیں گے قہرنا اہل الارض وعلونا اہل السماء, ہم زمین والوں پہ بھی غالب ہو گئے اور آسمان والوں پر بھی غالب ہو گئے. جی تو اس سے ان کے فساد کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دیگر روایتوں میں آیا ہے جدھر سے گزریں گے حیوانات تک کو یہ نہیں بخشیں گے, حیوانات کو, انسان کو, اسی طریقے سے فصلوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ ان کے فتنوں و فساد کا عالم ہوگا, کسی میں ان کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں شیخ محترم ایک سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے مقابلے کی طاقت کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ہوگی؟ یعنی جی نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم دے گا جی کہ میرے بندوں کو لے کر کے آپ کوہ طور پہ چلے جائیے, چھیڑخانی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے, بہت فسادی قوم ہوگی, تعداد بہت زیادہ ہوگی. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اس وقت ہوں گے, ان کے متبعین اور ان کی قوم, وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا, برباد کر دے گا, اس وقت حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے اس زمین پہ تشریف لائیں گے. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. شیخ محترم سے ایک سوال ناظرین ہم یہ کرتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت و بربادی کس طرح ہوگی, کیسے وہ اس دنیا کے اندر ہلاک و برباد ہو جائیں گے؟ دیکھیے, امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب فتنہ بڑھ جائے گا یاجوج ماجوج کا, تو حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے ان کی ہلاکت کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گردنوں میں, مسلم شریف کی روایت میں فی رقابہم, ان کی گردنوں میں, اور بعض روایتوں میں فی اقفائہم, یعنی ان کی گدیوں میں کیڑے پیدا فرما دیں گے, جس سے یہ سب آنے واحد میں, آن اسپاٹ, ایک ہی ساتھ سب مر جائیں گے. ایسا نہیں کہ وقفے وقفے سے مریں گے, سب ایک ہی ساتھ مرتے چلے جائیں گے, ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کی لاشیں سڑ جائیں گی اور پوری دنیا, پوری زمین سڑاد سے اور بدبو سے بھر جائے گی, لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے, جس سے اس زمین کی دھلائی ہو جائے گی, صفائی ہو جائے گی, اور یہ زمین ایسی خوبصورت ہو جائے گی جیسے کوئی خوبصورت باغ ہو. اس طریقے سے یہ زمین چمکنے لگے گی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بکتی اونٹوں کے مثل کچھ پرندے بھیجیں گے, جو ان کو اٹھا کر ایسی جگہ لے جائیں گے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تمام لاشوں کو وہ پرندے ڈھو لے جائیں گے. بکتی اونٹوں کی گردنوں کے مثل وہ پرندے ہوں گے. بکتی اونٹ یہ اونٹوں کی ایک قسم ہے, اور یہ پرندے ان لاشوں کو لے جا کر کے کہاں پھینک دیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور اس کے بعد بارش ہوگی, زمین کی دھلائی اور صفائی ہو جائے گی. اس کے بعد زمین کے اندر بڑی برکت پیدا ہو جائے گی. برکت کا یہ عالم ہوگا, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک انار جو ہوگا کئی لوگ مل کے کھائیں گے اسے, اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے. ایک گابھن اونٹنی کا دودھ جو ہوگا ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بکری کا دودھ کئی جماعت اس کو پیے گی. اتنی برکت آ جائے گی اس روئے زمین پر, اور ہر طرف شادابی ہوگی, ہریالی ہوگی, اور زمین کے اندر سے برکت ہی برکت نکلے گی. جی شیخ, جزاک اللہ فی الدارین. شیخ محترم آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, شیخ محترم سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب ان کی ہلاکت ہو جائے گی, جب مکمل ہلاک ہو جائیں گے, اس کے بعد کون لوگ بچیں گے؟ دیکھیے, ان کی ہلاکت و بربادی کے بعد جو لوگ بچیں گے وہ سب مسلمان ہوں گے, سچے پکے مسلمان ہوں گے, اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اور وہ لوگ بچیں گے جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور ان کے متبعین ہوں گے, اور ان کے ساتھی ہوں گے, اور یہ سب کے سب الحمدللہ مسلمان ہوں گے. تو شیخ محترم, یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد کون لوگ اس زمین پر بچیں گے؟ دیکھیے, یاجوج ماجوج جب ہلاک ہو جائیں گے اور سب کی موت ہو جائے گی ایک ہی وقت میں حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی دعاؤں کے نتیجے میں, تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ بچیں گے, ان کے ساتھی بچیں گے. یعنی جو لوگ مسلمان ہوں گے اور جو ان کے شر سے بچنے کے لیے کوہ طور پہ جن لوگوں نے پناہ لی ہوگی, وہی لوگ پھر اتر کر کے اس زمین پر آئیں گے, اور پھر خیرات و برکات کا زمانہ شروع ہوگا. اور کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلے گا, خوشحالی کا, امن و امان کا, خیرات و برکات کا. یہ دور چند ہی سال رہے گا, اور اس کے بعد پھر سے ایک بار لوگوں کے اندر کفر اور شرک پھیلنا
شروع ہو جائے گا۔ جی شیخ، جزاک اللہ فی الدارین۔ شیخ محترم، کچھ دیر پہلے آپ نے ایک وقفے سے پہلے حدیث بتائی تھی کہ یاجوج ماجوج میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آخر ان کے جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا یہ لوگ عمل نہیں کریں گے یا کیا معاملہ ہوگا؟ اس بارے میں کچھ آپ بتائیں شیخ۔ دیکھیے یہ سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ اب یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، جیسا ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی جی، کہ آخر اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا، اولاد آدم سے بھی ہیں، اتنی کثیر تعداد میں، تو یہ سارے جہنم میں کیوں جھونکے جائیں گے؟ کیوں؟ بلا استثناء، بغیر کسی کو الگ کیے ہوئے یہ سارے کے سارے جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو فتنہ اللہ نے بنایا ہی ہے، بطور ابتلا اور آزمائش کے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی اسلام نہیں لا سکے گا اور یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کی حکمت اور اس کی مرضی، جہنم کو اسے بھرنا ہے، اور امت محمدیہ پہ اس کا کرم ہے، لطف ہے، احسان ہے، کم سے کم تعداد ہوگی امت محمدیہ کی۔ تو ناظرین کرام، شیخ محترم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ جہنمیوں میں سے کیوں ہوں گے۔ ناظرین، ایک بات شیخ محترم سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو لوگ یاجوج ماجوج سے مراد ترکوں یا تاتاریوں کو لیتے ہیں، ان کا ہم رد کیسے کریں؟ یہ شیوا ان لوگوں کا ہے جو عقل پرست لوگ ہیں۔ پہلے بھی اس حوالے سے کافی باتیں ہو چکی ہیں، جن کے وہاں نصوص شریعت پر عقل کو بالادستی حاصل ہے۔ جی، ایسے لوگ ہر پیش گوئی کے اندر، ہر نشانی کے اندر کوئی نہ کوئی شبہ ڈال دیتے ہیں جی، اور اس کو کسی ایسی چیز پہ محمول کر لیتے ہیں جس چیز پر محمول کرنا درست نہیں ہے یا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں امام مہدی کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، دجال کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، کس طریقے سے جدید مفکرین اور عقل پرست اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اس میں تعویلیں پیدا کرتے ہیں۔ یہی سیم معاملہ یہاں بھی ہے، یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے تاتاریوں کا فتنہ مراد ہے، تاتاریوں نے جو حملہ کیا مسلمانوں پہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن سوال یہ ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کا خروج کب ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب دجال کو قتل کر لیں گے اس کے بعد۔ جی، اور سوال یہ ہے کہ تاتاریوں کا حملہ جو ہوا مسلمانوں پر، یلغار جو انہوں نے کیا، یہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ آ گئے؟ کیا دجال کو قتل کیا جا چکا؟ نہیں، یہ ساری نشانیاں ابھی پڑی ہوئی، اس کے بعد نمبر آئے گا یاجوج ماجوج کا۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ اس سے تاتاریوں کا فتنہ مراد ہے یا حملہ مراد ہے۔ کچھ لوگ اس سے منگولیوں کو یا ترکوں کو مراد لیتے ہیں، چونکہ ترکوں کی جو صفات بعض احادیث میں آئی ہے کہ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے یا آنکھ جو ہے چھوٹی ہوگی، جیسا ابھی میں نے بتایا کہ یاجوج ماجوج کی صفات کے اندر بھی۔ تو اس سے بھی بعض لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ شاید یہ ترک قوم مراد ہے اس سے، اسی لیے بعض لوگ منگولیوں کو مراد لیتے ہیں جن کی نسل سے چنگیز خان تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں صرف تعویلات ہیں، شبہات ہیں، اور ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ یہ ایک مستقل کوئی قوم ہوگی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کر چکا ہے اور وہ اس روئے زمین پر موجود ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اب شیخ کو ہم روکیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں۔ آج کی نشست یہیں پر ختم کی جاتی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں شیخ محترم سے یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فنا ليس للدنيا اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار، اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت، آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار، اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا ہے تو میں نیک بن جاؤں گا،